الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اگر ہمیں کوئی بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کا نام گلاب خان ہے، اور وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ گلاب خان ایک ایسا انسان ہے کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو وہ بارش ہو جائے گی، اور زمین کو حکم کرے گا تو وہ غلہ اگائے گی، تو کیا ہم مان لیں گے؟ ایک اچھا مسلمان اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ وہ کرے گا یہ تو انبیاء تو شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتے، انبیاء تو کفر کی تعلیم کے لیے نہیں آتے، یہ کام تو صرف اللہ کا ہے، بارش برسانا اور غلہ اگانا یہ کام تو صرف اللہ کے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتانے کے لیے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق کے ساتھ بے شک ہم نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا ہے، جس کا یہ کام تھا کہ یہ لوگوں کو بتائے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے وہ اجتناب کرے اور الہ واحد کی بندگی کی طرف وہ آئے۔ ان کا کام یہ تھا، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتائے، کہ آپ کو کفر کی تعلیم دے، آپ کو شرک کی تعلیم دے۔ انبیاء ایسا نہیں کرتے، انبیاء ایسا ہرگز نہیں کرتے، اور جس طرح بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو کتاب کا علم دیا جائے، اسے حکمت دی جائے، اسے نبوت دی جائے، یعنی انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو نبوت ملنے کے بعد ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ میری بندگی اختیار کریں۔ انبیاء لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ میری بندگی اختیار کرے، یا میں کارساز ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، میں غم دینے والا ہوں، میں خوشی دینے والا ہوں۔ انبیاء کا کام یہ نہیں ہے، انبیاء یہ تعلیم دینے کے لیے نہیں آتے، بلکہ کیا تعلیم دینے کے لیے آتے؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ یہ تعلیم ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ رب والے بن جاؤ، توحیدی بن جاؤ، شرک کو چھوڑو اور موحد بن جاؤ، یہ تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں۔ تاریکیوں سے وہ لوگوں کو نکالتے ہیں، روشنی کی طرف آتے ہیں، وہ کفر کی تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ وہ کہے کہ گلاب خان بارش برسائے گا، گلاب خان غلہ اگائے گا، یہ تعلیم دینے کے لیے وہ نہیں آتے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک اور کفر کی جڑوں کو اکھاڑ ڈالنا ہے، وہ شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ میں نے جیسے کہا کونوا ربانیین، ربانیین لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ ربانیین بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کے تصور کو سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، نہ کوئی درخت کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی دھاگا کچھ کر سکتا ہے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بارش برسانا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا، کوئی غلہ نہیں اگا سکتا، یہی تو توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔